السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا ہے جملہ، یہ ایک بھائی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب دو بندے ملتے ہیں، جو مطلب ملاقات کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پہچاننے کی، ایک دوسرے کی تعریف پوچھتے ہیں، تعارف کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں ایک مکالمے کی شکل ہوتی ہے نا، ایک محاورہ ہوتا ہے یا مطلب مکالمہ اسے کہیں کہ دو بندے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب شروع میں ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ تو اس موضوع پر آج ہماری ویڈیو ہے، اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو ہے عربی میں جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ سلام سب سے پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عربی کا ورڈ ہے، عربی کے لفظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، یہ عربی کا جملہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس کو جب بول چال میں بولتے ہیں نا انسان، جب تو جلدی میں بولتا ہے تو اس طرح کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بول چال کی بات کر رہا ہوں۔ تو بول چال میں آپ کو بتایا تھا زبر زیر سے یہ جو ہے نا سلام وہی رہے گا، الفاظ بھی وہی رہیں گے، مطلب بھی وہی رہے گا، میننگ میں کچھ چینجنگ نہیں آتی کیونکہ بول چال ہے۔ تو بول چال میں اس طرح کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ بول چال ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سلام کرتا ہے، اور اردو میں بھی جب ہم نے اس کا لکھا ہے ترجمہ بھی اس کا جو ہے نا عربی ہی ہوگا، کیونکہ ہم سلام عربی میں ہی کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ ہے کہ السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ تو سلام بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور رحمتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، برکات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، برکتیں سب کچھ جو ہے نا، یہ ساری جتنے بھی اچائیاں ہیں، سب کچھ جتنا بھی جو بھی سمجھیں اس کو جو ہے نا، ساری اچائیاں، ساری نیکیاں اس کے اندر ہیں، اور ساری برکتیں، ساری رحمتیں۔ تو سلام بہت بڑی چیز ہے، اور جب دو بندے آپس میں ملیں تو سب سے پہلے ان کو سلام کرنا چاہیے۔ تو ہماری بات سلام سے شروع ہوتی ہے، کسی سے بھی ملیں سب سے پہلے سلام ہوتا ہے عربی میں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو اس چیز کو جو ہے نا ہم نے لازم سیکھنا ہے، اس کے سلام جو ہے، سلام کو سیکھنا ہے، اور سلام کے الفاظ کو بھی ہم نے سیکھنا ہے، اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں یہ الفاظ ہم نے استعمال کرنے ہیں، روزمرہ کے استعمال میں لانا ہے۔ یہ جس سے بھی ملیں گے سلام کریں گے۔ تو سلام کرنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں اشحالک، اشحالک، اشحالچ، اشحالکم۔ یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھے الفاظ، جملے، اس پہ جملے بھی بنے تھے، لیکن پھر بھی ہم دوبارہ دہراتے ہیں کیونکہ بھائی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں۔ تو اشحالک کا مطلب ہے آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اشحال الاہل، اشحال الاہل کہ مطلب آپ کے گھر والے کیسے ہیں، اشحال عربانک، اشحال عربانک، اشحال توالیک۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اشحالک جو ہے عربی میں لال کلر میں لکھا ہوا ہے، تو اردو میں ترجمہ بھی لال کلر میں ہے، اور باقی جو ہے میں نے یلو کلر سے لکھا ہوا ہے، تو یلو کلر میں جو ہے نا گھر والے کیسے ہیں۔ تو ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا ملانا ہے، اشحال الاہل، اشحال الاہل، اشحال عربانک، اشحال توالیک، اشحال عیالک، کلہم خیر، اس طرح جو ہے نا عربی میں بولتے ہیں۔ تو یہ الفاظ بھی کچھ نئے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے نئے ہوں گے، کچھ لوگ تو واقف ہیں اس سے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے نئے الفاظ ہوں گے، تو اس لیے ہم نے ان کو سیکھنا ہے، بار بار استعمال کریں گے جملوں میں، اور روزمرہ زندگی میں لائیں گے تو ہمیں عربی زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اشحالک، اشحالک آپ کیسے ہیں، اشحالچ آپ کیسی ہیں، اشحال الاہل گھر والے کیسے ہیں، اشحال عربانک گھر والے کیسے ہیں، فیملی کیسی ہے، جو گھر والوں کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، ماں باپ کیسے ہیں، بچے بہن بھائی سب ٹھیک ٹھاک خیریت، اردو میں جو پوچھتے ہیں، اور عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اشحالک، اشحال الاہل، عربانک، توالیک، سب ملا کے جو ہے نا ایک ہی جملے میں بھی بول سکتے ہیں۔ تو اس طرح بولتے ہیں جب لوگ ملتے ہیں آپس میں، تو ہماری طرح وہ لوگ بھی جب آپس میں ملتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ اشحالک، اشحال الاہل، اشحال عربانک، اشحال عربانک، اشحال توالیک، اشحال الاہل، اشحال عربانک، اشحال توالیک، اشحالک۔ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے، جب کوئی کہتا ہے نا آپ کیسے ہو، گھر والے کیسے ہیں، فیملی کیسی ہے، تو ہم کہیں گے اللہ یمل حالک، اللہ یمل حالک، مطلب ہے کہ اللہ یجمل حالک، جمل جمیل سے نکلا اور جمیل ہوتا ہے خوبصورت، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ یمل حالک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حال کو خوبصورت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے حال کو خوبصورت بنائے۔
بڑی اچھی دعا ہے۔ تو بھائی نے کہا تھا کہ دعاؤں کے الفاظ بھی ہم جو ہے نا اس ویڈیو میں بنائیں، ویڈیو میں ایڈ کریں۔ تو یہ دعاؤں کے الفاظ ہیں، دعاؤں سے ملتا ہے جلتا جملہ ہے۔ دعا ہی ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالت کو، آپ کے حال کو بہتر کرے، خوبصورت کرے۔ اللہ یمل حالک طاب حالک، طاب حالک، طاب جو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حال کو پاکیزہ کرے۔ طاب جو ہے نا طیب سے نکلا ہے، اور طیب جو ہے وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، پاکیزہ چیز۔ تو سارے ملا کے جو ہے نا کہ اللہ یمل حالک طاب حالک، یا اس طرح اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ بھی اس کے بدلے میں وہ بھی بول سکتے ہیں جو اس کے بعد والا جملہ آ رہا ہے۔ تو یہ اس کے جواب میں ہوتا ہے جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ شحالک، ٹھیک ہے، شحال الاہل، شحال توالک، شحال عربانک، شحال اخوک، شحال والدہ وغیرہ وغیرہ، جو آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھے تو اس کے جواب میں اللہ یمل حالک طاب حالک، اللہ یمل حالک طاب حالک، یا پھر الحمدللہ بخیر، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ بخیر، بخیر، ٹھیک ہے، وعافیہ، بخیر وعافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، بخیر بھی بول سکتے ہیں، صرف الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ تمام۔ تمام تو ہے نارمل لوگ بولتے ہیں، لیکن ہم چونکہ زیادہ گہرے جا رہے ہیں تو ہم نے زیادہ الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ تو الحمدللہ بخیر، الحمدللہ بخیر وعافیہ۔ ممکن تعرف علیک، تو ابھی مکالمہ شروع ہو رہا ہے، ابھی تعارف شروع ہو رہا ہے ایک دوسرے سے، دعا سلام تو ہو گئی، حال بھی پوچھا ایک دوسرے سے آپ کیسے ہو، وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں۔ تو ابھی اس کے جواب میں کہہ رہا ہے الحمدللہ، میں نے الحمدللہ اردو میں بھی سیم ہی لکھا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اردو میں بھی ہم یہی کہیں گے، کیونکہ جو عربی کے الفاظ ہیں ہم اپنی زبانوں میں بھی وہی الفاظ ادا کریں گے دعاؤں کے لیے۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ بخیر، تو اس میں با جو ہے، با شروع میں جو میں نے جو بخیر میں جو بے ہے، اردو میں ہم بے بولتے ہیں، عربی میں با بولتے ہیں، تو بے کا جو کلر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیلا ہے، تو میں نے اردو میں جو نیلا کلر ہے اس میں لکھا ہوا ہے سہیں، سہیں، تو یہ اس کا جواب ہے۔ بخیر، عافیت اور خیریت سے ہیں، ٹھیک اور عافیت سے ہیں۔ تو ترجمے کو آپ دیکھتے ہوئے کلر دیکھیں کہ کلر جو ہے نا عربی میں جس طرح ہیں وہ اردو میں بھی اسی طرح سے میں نے کلر دینے کی کوشش کی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آرام سے اور آسانی سے سمجھ آئے گی۔ الحمدللہ بخیر و عافیہ، کہ الحمدللہ ٹھیک اور عافیت سے ہیں، عافیت مطلب ٹھیک، خیریت۔ اور ممکن تعرف علیک، ممکن نتعرف علیک، اردو میں تو شارٹ کٹ میں بولتے ہیں کہ آپ کی تعریف، مطلب آپ کون ہیں، لیکن جب ہم کسی سے ملتے ہیں جو کوئی مؤدبانہ طریقے سے جب پیش آتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی تعریف، چپ نہیں ہوتے، تو ہم اس سے اجازت چاہتے ہیں کہ بھئی بھائی جان کہاں سے تشریف لائے ہیں، تو اس طرح سے کچھ اچھے الفاظ سے جو ہے نا اردو میں ہوتا ہے۔ تو عربی میں بھی بولتا ہے نا کہ ممکن، کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن نتعرف، کہ ہم پہچان لیں، علیک آپ کو، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو پہچان لیں۔ تو یہ ایک مؤدبانہ انداز ہے کسی سے پوچھنے کا کہ اس کی تعریف جو ہے نا، اس سے تعارف آپ کراتے ہیں یا اس سے تعارف کرتے ہیں، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عربی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، ممکن تعرف علیک، ممکن نتعرف علیک، تو الحمدللہ بخیر و عافیہ، ممکن تعرف علیک، الحمدللہ بخیر و عافیہ، یا الحمدللہ تمام، زین، الحمدللہ کلہ اوکے، کلہ تمام۔ تو مزید الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں ہم پوچھیں گے ممکن نتعرف علیک، ممکن نتعرف علی اخونا، ممکن نتعرف علی الشیخ، یا ممکن تعرف علی فلان فلان وغیرہ۔ تو اس طرح کے جو ہے نا الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ آگے دیکھیں، تو ابھی اس نے تو پوچھا کہ ممکن نتعرف علیک، کہ ہم آپ کو جان سکتے ہیں یا آپ کی تعریف کیا ہے، یا مطلب جو بھی سمجھیں، تو اس کے جواب میں بات کر رہا ہے، اسمی محمد، اسمی محمد، وانت شسمک، اسمی محمد، اردو میں محمد بولتے ہیں لیکن محمد نہیں بولنا چاہیے، محمد بولنا چاہیے۔ نام جس طرح ہے نا، جب ہم عربی نام رکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، جب آپ لوگ عربی نام رکھتے ہیں نا، عربی نام رکھتے ہیں تو اس کی ادائیگی بھی عربی میں کرو، یہ بہتر ہوگا، کیونکہ جس زبان کے آپ نام رکھتے ہیں اسی زبان سے جو ہے نا پکارنا اچھا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کا نام محمد رکھتے ہیں اور اس کو محمد کے نام سے پکارتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، اس چیز کو جو ہے نا ذہن سے نکالنا پڑے گا، یہ سیکھنا پڑے گا، یہ چیز ہم نے سیکھنی ہوگی کہ اگر ہم عربی نام رکھتے ہیں، ہمیں عربیوں سے جو ہے نا عربی نام رکھنے پسند ہیں، صحابہ کرام کے نام پسند ہیں، اور انبیاء کرام کے نام پسند ہیں، صحابہ کرام کی صاحبزادیوں کے نام پسند ہیں، لڑکیوں پہ اسلامی نام رکھتے ہیں وغیرہ، عربی نام رکھتے ہیں،
تو پھر ان کی ادائیگی بھی اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقے سے وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں عربی میں. یہ نہیں کہ محمد کو محمد اور محمود کو محمود اور احمد کو احمد. تو یہ اردو میں بھی اگر ہم یہ نام رکھتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کی ادائیگی اسی نام سے ہونی چاہیے, اسی طریقے سے ہونا چاہیے جس طرح عربی میں ہے. تو یہ اچھا طریقہ ہوگا اور اچھا جو ہے نا اس کا انداز بھی بہتر ہوگا. تو اسمی محمد وانت شسمک, اسمی محمد وانت شسمک, یا شو اسمک یا مسمک. اب عربی میں جو میں نے لکھا ہے کہ میرا نام محمد ہے. اب اردو میں دیکھیں میرا نام اور ہے یہ دونوں ایک ہی کلر میں لکھے ہوئے ہیں. میرا نام ہے تو اسمی میں یہ سارا جو ہے نا ہے, تو یہ اردو میں جو ہم ہے بولتے ہیں یہ اسمی میں چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسمی میرا نام ہے, اسمی محمد میرا نام محمد ہے. وانت اور آپ کا, وانت شسمک کیا نام ہے, شسمک, شو اسمک, شسمک, مسمک. فصحى میں جو فصحى عربی ہوتی ہے نا کتاب کی عربی, تو ہمیں اس میں بولتے ہیں کہ مسمک. تو شو شین جو شروع میں لاتے ہیں کوشچن مارک میں, تو فصحى میں جو ہے نا ہم اس کو میم الف ما کے اس سے پکارتے ہیں, میم الف ما لے کر آتے ہیں ماں. مسمک, مسم بلدک, مسم وطنک, تو میم شروع میں میم الف ما لے کر آئیں گے فصحى میں, لیکن بول چال میں شین لے کر آتے ہیں. شو یا صرف شین, شسمک, شو اسمک یا مسمک. تو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ وہ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس سے, تو اس کے جواب میں جو ہے نا وہ کہے گا کہ میرا نام یہ ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. اب اس کے بعد اور کیا مکالمہ چل رہا ہے؟ اب اس نے نام تو بتا دیا کہ میرا نام یہ ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ بھی کہتا ہے کہ میرا نام یہ ہے. تو وہ سوال پوچھ رہا ہے کوئی بھی پوچھے ان دونوں میں سے, تو انت من وین, بول چال میں کہتے ہیں انت من وین, انت من وین. یا اگر ہم فصحى میں پوچھتے ہیں ہم کہیں گے من این انت, من این انت, لیکن بول چال میں انت من وین. تو یا اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کہاں سے ہو, آپ کہاں سے ہو, انت من وین, آپ کہاں سے ہو. من این انت بھی سیم ہی معنی دیتا ہے, ایک جیسے معنی دیتے ہیں. تو من این انت جو ہے فصحى ہے, اور بول چال میں ہم کہتے ہیں انت من وین, آپ کہاں سے ہو. تو اردو میں اور عربی میں جو ہے نا کلر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا ورڈ کون سے معنی دیتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے شو جنسیتک, شو جنسیتک, ابھی اردو میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی قومیت کیا ہے. تو ابھی قومیت کیا ہے اس پر بھی بات کر رہے ہیں, اور شو جنسیتک کیا ہے عربی میں, اس کا مطلب کیا ہے. تو انت من وین تو ہو گیا کہ آپ کہاں سے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سی جگہ سے ہو. ٹھیک ہے, وہ جگہ کا نام بتائے گا کہ میں یہاں سے ہوں. لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ شو جنسیتک, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قومیت کیا ہے, یعنی آپ کس ملک سے ہو. ٹھیک ہے, آپ کس ملک سے ہو, تو ملک کا نام لیتے ہیں بعد میں. اگر ہم کہتے ہیں نا انت من وین, تو انت من وین کے جواب میں آپ وہ جگہ کا نام لے سکتے ہو. جس سے مثال کے طور پر اگر میں ابوظہبی میں ہوتا ہوں اور مجھ سے کوئی پوچھے انت من وین, تو میں بولوں گا مثال کے طور پر, اگر میں یو اے میں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے, دبئی شارجہ وغیرہ میں مجھ سے کوئی ملتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے انت من وین, آپ کہاں سے ہو, تو میں اس کو بولوں گا انا من ابوظہبی, انا من ابوظہبی وانت من وین. لیکن اگر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ شو جنسیتک, میری نیشنلٹی کیا ہے, میری ہوم کنٹری کون سی ہے, میں کہاں سے تعلق رکھتا ہوں, کس ملک سے میرا تعلق ہے, قومیت کیا ہے, قومیت کا مطلب اب یہ ہوتا ہے. تو اس کے جواب میں آپ نے ملک کا نام لینا. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا شو جنسیتک, لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے انت من وین, تو اس کے جواب میں آپ وہ نام لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں. لیکن جنسیتک کے بارے میں پوچھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک کا نام لینا ہے, کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا نام لینا ہے. تو یہ چیزیں سیکھنی ہیں. تو انت من وین یا من این انت, شو جنسیتک یا ما جنسیتک, ما جنسیتک. فصحى میں بھی میں نے لکھا ہوا ہے. تو این جو ہے جو وائٹ کلر میں لکھے ہوئے ہیں یہ فصحى میں ہم کہیں گے من این انت. ٹھیک ہے, من این انت, اور ما جنسیتک, ما جنسیتک یہ فصحى میں ہم کہیں گے. انت من وین, من این انت, شو جنسیتک, ما جنسیتک. اب جواب میں جو کہتے ہیں جنسیہ کے بارے میں, جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہو, کس ملک سے ہو, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہو. اب جب اس نے پوچھا کہ شو جنسیتک, کہ آپ کی قومیت کیا ہے, یا ما جنسیتک, تو اس کے جواب میں یہ جملہ آتا ہے انا من پاکستان, انا من پاکستان, انا من پاکستان. بول چال میں انا من پاکستان, پاکستان. انت من وین, انا من پاکستان وانت من وین.
من وين بولیں یا نہ بولیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ سوال اسی لیول پہ چل رہا ہے، اسی سٹیج پہ چل رہا ہے، آپ بھی اسی سے وہی پوچھ رہے ہو جو اس نے آپ سے پوچھا ہے. تو اس لیے اگر ہم صرف یہی بولتے ہیں نا وہ انت، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کہاں سے ہو. جیسے آپ سے کوئی پوچھتا آپ کہاں سے ہو، میں بولتا ہوں میں پاکستان سے، اور آپ، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ میں وہی پوچھ رہا ہوں جو اس نے مجھ سے پوچھا ہے. تو اس لیے میں نے یہ نہیں لکھا کہ وہ انت من وین. ہم بولیں گے انا من پاکستان وانت، انا من پاکستان وانت. یا اگر ہم بولتے ہیں نا کہ شو جنسیتک، تو ہم بولیں گے انا پاکستانی، انا پاکستانی، کہ میں پاکستانی ہوں. وانت شو جنسیتک، اس کا مطلب یہ ہوگا. اگر میں بولتا ہوں نا کہ انا من پاکستان، تو میں نے سوال پہلے نمبر والے سوال کا جواب دیا کہ اس نے پوچھا کہ انت من این، یا من این انت، یا انت من وین. تو میں کہوں گا انا من پاکستان، تو پھر وہ مجھ سے پوچھے گا پاکستان میں کہاں سے ہو. لیکن اگر میں بولوں گا کہ انا پاکستانی، تو میں نے اس سوال کا جواب دیا جس میں اس نے پوچھا تھا کہ آپ کی قومیت کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ہے. میں بولوں گا انا پاکستانی، انا پاکستانی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جنسیہ کا جواب دیا ہے. تو انا من پاکستان وانت، میں پاکستان سے ہوں اور آپ، میں پاکستان سے ہوں اور آپ. تو یہ سیم چیزیں ہیں. انا من پاکستان وانت. شو لغتک، شو لغتک، ٹھیک ہے، شو لغتک، شو رمستک، شو لہجتک. بول چال میں اس طرح بولتے ہیں شو لغتک. اچھا بہت سے لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، لغہ میں جو ہے اس کو لغہ بولتے ہیں، لغہ. تو یہ لغہ نہیں ہے، غین پر جو ہے نا شد نہیں ہے، یہ ہے لغہ، لغہ. یہ بات یاد رکھیں. اگر کسی کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا اللغۃ العربیہ، اللغۃ العربیہ، تو اس کو یہ نہیں بولنا کہ، اس کو یہ نہیں پڑھنا کہ اللغۃ العربیہ، اللغۃ نہیں، اللغۃ العربیہ، اللغہ، اللغہ. تو غین کے اوپر شد نہیں ہے. تو شو لغتک، شو لغتک، شو رمستک، شو لہجتک، جو عام زبان ہوتی ہے، عامیہ بھی کہتے ہیں اس کو، جو بول چال ہوتی ہے نارمل. لیکن رمسا اگر ہم بولتے ہیں یا لہجہ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زبانوں میں، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم پشتو بولتے ہیں تو پشتو میں بھی اپنے اپنے الگ الگ جو ہے نا بول چال ہیں، کہ الگ الگ لہجے ہیں اس میں. لغہ جو ہے وہ زبان ہے، لغہ جسے کہتے ہیں. تو وہ زبان کو کہتے ہیں کہ کون سی زبان ہے، مطلب اردو ہے یا عربی ہے یا پشتو ہے. پھر اس کے اندر لہجے ہوتے ہیں. اچھا تو جب آپ سے کچھ طرح پوچھتا ہے کہ آپ کی زبان کون سی وغیرہ وغیرہ، تو بولے لغتی اردو و رمستی جو بھی ہوگا، یا رمستی انا ارمس بشتو، انا ارمس اللغة العربية، انا ارمس انگلیزی، انا ارمس بشتو، انا ارمس فارسی، انا ارمس بنجابی، انا ارمس بنگالی، انا ارمس شو اسمها یہ نا. تو اس طرح کے نام آپ بول سکتے ہیں. جو بھی آپ کو زبان آتی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا، انا ارمس کا مطلب ہے کہ میں بولتا ہوں، مطلب بول چال آتی ہے اس کی. آگے جو ہے پوچھتا ہے کہ کم عمرک، کم عمرک، آپ کی عمر کتنی ہے، یا کم عمرچ، آپ کی عمر کتنی ہے. مؤنث سے جب پوچھتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، تو کلر کو دیکھیں. وائٹ کلر میں جو میں نے چھ لکھا ہوا ہے کیونکہ اس میں ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے اس کو الگ لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کم عمرچ. اردو میں تو ترجمہ سیم ہی ہوگا. اگر آپ عورت سے بھی پوچھتے ہیں، مرد سے بھی پوچھتے ہیں، تو آپ کی عمر کتنی ہے، دونوں سے آپ یہی سوال پوچھیں گے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ عورت کی عمر کتنی ہے، آپ مرد کی عمر کتنی ہے. ہم صرف یہ پوچھیں گے آپ کی عمر کتنی ہے. لیکن عربی میں اگر ہم عورت سے پوچھتے ہیں ہم کہیں گے کم عمرچ، لیکن مرد سے پوچھیں گے کم عمرک، کم عمرک، کم عمرچ. اب اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے عمری 35 سنہ، عمری 35 سنہ وانت. اچھا دیکھیں کہ عمری 35، اب خمسہ اصل میں ہے 35، 35، لیکن بول چال میں واو کو ہٹایا جاتا ہے، واو کو نہیں بولا جاتا. زیادہ لوگ واو کو نہیں بولتے، صرف یہ بولتے ہیں 35، 35. تو ہم بولیں گے عمری 35، 35، عمری 35 سنہ وانت کم عمرک. اب اردو میں دیکھیں اس کا کہ میری عمر 35 سال ہے اور آپ، یعنی آپ کی عمر کتنی ہے. تو ہم نے صرف اردو میں لکھا ہوا ہے آپ، کیونکہ عربی میں صرف ہے انت، تو اس کا ترجمہ ہی میں نے لکھا ہوا ہے کہ مطلب آپ کتنے سال کے ہو. میری عمر 35 سال ہے، آپ کی عمر، آپ کتنے سال کے ہو، اور آپ. تو اردو میں بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح عربی میں ہوتا ہے. عمری 35 سنہ وانت. اب وہ آگے پوچھ رہا ہے
کہ شو تشتغل یا شو تشتغلین. شو تشتغل مذکر کو کہتے ہیں، شو تشتغلین مؤنث کو کہیں گے، یا شو وظیفتک، شو وظیفتک یا شو وظیفتچ، شو وظیفتک یا شو وظیفتچ. اب اردو میں اس کا مطلب یہ ہے، شو کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے. دونوں پورے جملے میں دیکھیں آپ، اس کو میں نے کلر کوڈ دیا ہوا ہے، یلو کلر میں لکھا ہوا ہے کیا یا کیا ہے، اور کویسچن مارک بھی یلو کلر میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شو سے تعلق ہے ان کا. اب آگے تے جو ہے تشتغل میں اور وظیفتک، تو یہ جو شروع میں تا ہے تشتغل میں اور وظیفتک میں آخر میں، تو اس کا مطلب آپ کا یا آپ. شو تشتغل، شو تشتغل کہ آپ کیا کام کرتے ہو، شو تشتغلین آپ کیا کام کرتی ہو. شو وظیفتک، اب وظیفتک کا مطلب ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، تو شو وظیفتک کہ آپ جو آپ کو کام دیا ہے، جو آپ کو رسپانسبلٹیز دی ہیں، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں کس ڈپارٹ سے ہیں، مطلب آپ کس ڈپارٹ میں کام کرتے ہو، یا آپ کا وظیفہ کیا ہے، مطلب آپ کا پروفیشن ہے کیا. شو تشتغل شو وظیفتک، شو تشتغلین شو وظیفتچ. تو دیکھیں اوپر والے جملے میں وائٹ کلر میں نے یہ نون اور آخر میں چے لکھا ہوا ہے، تو عربی میں بھی نیچے جو ہے نا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو شو تشتغلین آپ کیا کرتی ہیں، کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ کون سا کام کرتی ہیں، کہ مطلب جو امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے نا کویسچن، کہ آپ ڈیوٹی کون سی ہے، کیا ہے، آپ ڈیوٹی کون سی کرتی ہیں، آپ کا پروفیشن کیا ہے. تو شو تشتغلین شو وظیفتک یہ مؤنث کے لیے ہوگا، شو تشتغل شو وظیفتک یہ مذکر کے لیے ہوگا. شو تشتغل شو وظیفتک، شو تشتغلین شو وظیفتک. انا مدرس یا مدرسہ، انا مدرس یا انا مدرسہ، مدرسہ نہیں مدرسہ. وانت میں پڑھاتا ہوں یا پڑھاتی ہوں، اور آپ، ٹھیک ہے. انا مدرس پڑھانے والے کو کہتے ہیں، ٹیچر کو ہم کہیں گے تو معلم کہیں گے، معلم. تو مدرس جو ہوتا ہے پڑھانے والا، پڑھاتا ہے. میں پڑھاتا ہوں یا پڑھاتی ہوں، اور آپ انا مدرس میں پڑھاتا ہوں، انا مدرسہ میں پڑھاتی ہوں. وانت اور آپ انا مدرس انا مدرسہ. وانت وہ جواب دیتے ہیں اشتغل کا مدرسہ، اشتغل کا مدرس یا اشتغل کا مدرسہ، ٹھیک ہے. اشتغل کا مدرسہ فی المعہد. وانت کہ میں پڑھانے کا کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اشتغل جو ہے دیکھیں اردو میں بھی کلر سے آپ کو پتہ چلے گا. کا مدرس یا مدرسہ پڑھانے کا کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں، فی المعہد انسٹیٹیوٹ میں. وانت اور آپ اشتغل اگر ہم بولتے ہیں اس کا مطلب ہے میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اشتغل میں کام کرتا ہوں کا مدرس ایز اے ٹیچر یا ایز اے ٹیوٹر، ٹھیک ہے. جو ٹیچ کرتے ہیں نا، ٹیوشن پڑھاتے ہیں وغیرہ، تو پڑھانے کا کام کرتا ہوں. مدرس پڑھانے والا. انا اشتغل یا اشتغل کا مدرس، اشتغل کا مدرسہ فی المعہد انسٹیٹیوٹ میں، انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. وانت اور آپ اشتغل کا مدرس، اشتغل کا مدرسہ. وانت اس طرح بھی بول سکتے ہیں، لیکن معہد بھی بولیں گے تو وہ جگہ کا نام ہے، کہ مطلب آپ کہاں پہ پڑھاتے ہیں، تو اسکول کا نام مدرسے کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. اشتغل کا مدرس فی المعہد، اشتغل کا مدرس، اشتغل کا مدرسہ فی مکان فلانی. وانت شو حالتک الاجتماعیہ، شو حالتک الاجتماعیہ کہ آپ کی ازدواجی حالت کیا ہے. ازدواجی کا مطلب کہ آپ کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس وقت یہ پوچھتے ہیں اس طرح کا سوال. شو حالتک الاجتماعیہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی کیسی ہے، کیا ہے، کہ آپ مطلب شادی شدہ ہیں یا نہیں. شو حالتک یا شو حالتک الاجتماعیہ، اس طرح کے سوال ہوتے ہیں پیپر وغیرہ میں آتے ہیں. جب آپ کہیں پہ رجسٹریشن کرتے ہیں یا اس طرح کے جو ہے نا آپ کہیں پہ انٹری ہوتی ہے آپ کی، تو وہاں پہ آپ سے اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں. یا اگر آپ کسی سے وہی انٹروڈکشن والی بات ہو رہی ہے کہ انٹروڈکشن میں بھی یہ بولا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیسے ہیں، شادی ہوئی یا نہیں ہوئی وغیرہ، اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں. تو شو حالتک یا شو حالتک الاجتماعیہ، ٹھیک ہے، آپ کی ازدواجی حالت کیا ہے. حالت کا مطلب کیا، سٹیٹس کیا ہے. انگلش میں جب کہتے ہیں نا، انگلش میں اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کا میریٹل سٹیٹس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے یہ عربی میں جملہ بولا جاتا ہے. اب اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے، انا متزوج کہ میری شادی ہوئی ہے، میں شادی شدہ ہوں. آئی ایم میریڈ اینڈ آئی ہیو 2 kids کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں. ولدین بیٹے، والدین نہیں ولدین. تو انا متزوج
ٹھیک ہے، انا متزوج. اب انا میں نے لکھا ہے اس لیے کہ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں نا کہ متزوج شادی شدہ ہے یا شادی شدہ جو بھی ہے، تو اس میں آپ سے پوچھے گا کہ کون شادی شدہ ہے. تو اس لیے یہاں پہ متزوج میں جو ہے نا، متزوج میں کوئی ایسا ضمیر نہیں ہے جو متکلم کی طرف آئے، ایسا ضمیر نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو متکلم کی طرف اشارہ کرے. تو متکلم نے خود یہ بتانا ہے کہ میں ہوں شادی شدہ. انا متزوج وعندی ولدین، اور میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بچے ہیں. میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بیٹے ہیں. تو ترجمے کو بھی دیکھیں اور وہی کلر جو ہے نا آپ نے اس کو دیکھنا ہے. انا متزوج وعندی ولدین. تو یہ جو اس نے سوال پوچھا تھا اس کے جواب میں یہ بتا رہا ہے کہ انا متزوج وعندی ولدین. اس نے پوچھا نا شو حالتک الاجتماعیہ، تو اس کے جواب میں یہ بتا رہا ہے. اگر عورت ہے تو یہ جواب دے گی انا متزوجہ، انا متزوجہ، انا متزوجہ، انا متزوجہ وعندی ولدین، انا متزوجہ وعندی ولدین. تقابلنا تلاقینا وتعرفنا بعض. تقابلنا تلاقینا وتعرفنا بعض، کہ ہم ملے، ہم نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو پہچان لیا. یہ ایک جو ہے نا پورا اوپر دیکھیں اور نیچے والے جملے کو بھی اردو میں دیکھیں. تقابلنا ہم ملے، ٹھیک ہے، تلاقینا ہم نے ملاقات کی، اور تعرفنا پہچان لیا ہم نے، بعض ایک دوسرے کو، اور ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. ٹھیک ہے، تقابلنا تلاقینا وتعرفنا بعض. ٹھیک ہے، یہ جملہ بھی ہم بول سکتے ہیں، اس کو جو ہے نا یہ الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں. اب آگے آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ابا اترخص الحین، ابا اترخص الحین، میں ابھی اجازت چاہتا ہوں. ابا اترخص الحین، مجھے ابھی اجازت چاہیے یا میں اجازت چاہتا ہوں ابھی. ابا میں چاہتا ہوں، اردو میں ترجمہ دیکھیں، میں چاہتا ہوں، کلر دیکھیں. اترخص اجازت، کہ اجازت لے لوں. الحین ابھی، میں ابھی اجازت لینا چاہتا ہوں یا میں ابھی اجازت چاہتا ہوں. ابا اترخص الحین، میں ابھی اجازت چاہتا ہوں. ابا اترخص الحین. اللہ معاک، اللہ معاک، فی امان اللہ، فی رعایت اللہ. تو یہ 2 دعائیں نا کہ اللہ حافظ اردو میں بولتے ہیں نا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو اپنے امن میں رکھے. تو عربی میں دیکھیں کہ اردو میں جو میں نے لال کلر میں لکھا ہوا ہے وہ عربی کے دوسرے جملے میں فی امان اللہ کے اس میں ہے، لیکن یہ الفاظ چھپے ہوتے ہیں. جو چھپے ہوئے الفاظ ہیں میں نے اس کو الگ الگ کلر سے لکھا ہوا ہے، کہ لال کلر سے لکھا ہوا ہے میں نے. تو یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ فی امان اللہ کا مطلب ہے اللہ اپنے امن میں رکھے. ٹھیک ہے، رکھے. فی امان اللہ، اللہ آپ کو اپنے امن میں رکھے. اللہ معاک، اللہ آپ کے ساتھ ہیں. فی رعایت اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے کہ اللہ کی حفاظت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے، یہ سارے اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں. تو بہت سی دعائیں ہیں اس طرح، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کا حامی و مددگار ہو، وغیرہ وغیرہ. اللہ معاک، فی امان اللہ، فی رعایت اللہ، وغیرہ اس طرح کے الفاظ بول سکتے ہیں ہم. تو یہ الفاظ کافی تھے آج کے اس سبق میں. مزید بھی الفاظ آپ کو ملتے ہیں، یا آپ کو اس طرح کی جو ہے نا ویڈیوز اگر بنوانی ہیں تو آپ جتنے بھی بھائی ہیں ہم مجھے الفاظ لکھ کے دے دیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کے جملے بنا کر آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرتے رہیں گے. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.